اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا کرتا ہے انسان شر کی، برائی کی، اپنی اس دعا کی طرح جو خیر کے لیے ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے انسان خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اس طرح کبھی کبھی شر کی ایسے دعا مانگ رہا ہوتا ہے جیسے خیر مانگنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک معنی اس کا، ایک تو وہ جملہ ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے کہ انبیاء کی قومیں ان سے کہتی تھی کہ ہم نے آپ کی بات نہیں سننی، جس عذاب کا وعدہ کرو جلدی لے آؤ، یعنی جلدی کرتے تھے۔ بس اگر تم سچے ہو ہم نے تمہیں جھوٹا قرار دے دیا ہے، اگر سچے ہو تو پھر وہ جو ہمیں دھمکی دیتے ہو نا، لے آؤ اس کو۔ ایک تو یہ ہے جیسے انسان، حالانکہ انسان اپنی خیر چاہتا ہے لیکن بعض اوقات ہٹ دھرمی میں آ کے شر کی جلدی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا معنی ہم اپنی دعاؤں کی طرف اگر لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے مل جائے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ ہوتی وہ شر ہے اس کے لیے۔ اب یہ پورا ایک دعا کا جو ہے ایک پورا باب ہے جس میں بہت ساری احادیث ہیں، جس میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے دعا کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی۔ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے اور دعا کا جو رد ہو جانا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، قبولیت کی مختلف شکلیں کیا ہیں۔ ایک جو میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے، کہا کہ حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون نے نا دعا مانگی اللہ سے، قرآن میں ہے، یا اللہ نجات دے بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ 40 سال بعد نکلے وہاں سے، 40 سال بعد۔ ہم 40 سال ویٹ کرتے ہیں، وہ دو جلیل القدر نبی ہیں، موسیٰ و ہارون، ٹھیک ہے، صاحب شریعت، صاحب معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو دعا قبول ہو گئی، 40 سال بعد بنی اسرائیل نکلی، پھر بھی اس فرعون کو۔ حضرت ابراہیم کو اولاد ہوئی کب؟ حضرت زکریا کو اولاد ہوئی کب؟ جب اولاد کا وہ جو طبی زمانہ ہوتا ہے وہی گزر گیا تھا، ان کا بھی، ان کی زوجہ کا بھی۔ خداوند عالم کے بارے میں جتنی کم معرفت ہوتی ہے اتنی، میں آغا صاحب اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، میں اگر امام حسین کے روزے پہ گیا ہوں، میں مدینے گیا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز، پتہ نہیں ہے، تو وہ جو بس سمجھتا ہے مستجاب الدعوہ۔ مستجاب الدعوہ کیا مطلب؟ ابھی مانگنے فوراً ہو جائے گا، بابا حضرت ابراہیم کا نہیں ہوا،
حضرت زکریا کا نہیں ہوا. ان سے بڑھ کے کون سا پیر آئے گا مستجاب الدعویٰ جو کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں، نہ دے تو نہ دے، دینے پہ آئے تو ڈھیر لگا دے. اللہ نے اپنے دشمنوں کو اولادیں بھی کئی دی ہوئی تھی، مال بھی کئی دیے ہوئے تھے، اور بعض اپنے بندوں کو نہ مال دیا تھا نہ اولاد دی تھی، دے کے واپس لے. رسول اللہ کے بچے جو بیٹے تھے فوت ہو گئے سارے. وہاں کے جو منافق کو کہتے ہوں گے نا، یار یہ اللہ کا معاملہ سیٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، بچے دے کے واپس لے لیتے. وہ دیکھو اس کے اتنے بچے، اتنی زیادہ اولادیں، یہ کیسا نبی ہے، اس کو اللہ بیٹا ہی نہیں دے رہا، نہیں دیا. ان چیزوں سے نہیں پتہ لگتا. جس کا ایمان معرفت والا ہوتا ہے، اور اتنا زبردست اصول کافی کے اندر حدیث ہے کہ اس میں امام فرماتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ لوگوں میں سے کون اللہ کو زیادہ جانتا ہے تو اسے ڈھونڈو جو زیادہ اللہ سے خوش رہتا ہے. جس نے جتنا خدا کو پہچانا پھر اس کی ناراضگی والا خانہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. کیونکہ ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ پتہ نہیں ہوتا اگلا یہ کیوں کر رہا ہے. اس چھوٹے بچے کی طرح جو اماں سے کہتا ہے چھری 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 مجھے دو، چھری دو، وہ کہتے نہیں دینی، ناراض ہو جاتا ہوں. ہو سکتا ہے ناراض ہو کے کہے کہ آپ میری امی نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن چھوٹی عقل کی وجہ سے اس کو چھری کھینچ رہی ہے اپنی طرف. ماں کو پتہ ہے چھری نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، یہ کتنا بڑا نقصان کر لے گا. لیکن جب اس کی ذرا عقل بڑی ہوتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے ماں نے چھری کیوں نہیں دی تھی، اس کا ہاتھ چومے گا جا کے، شکریہ ادا کرے گا، آپ نے نہیں دی، پتہ نہیں میں اپنی آنکھ نکال دیتا. لہذا جب انسان کی پہچان جتنی جتنی اللہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے شکوے کم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس پر کربلا آ جائے وہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ رضن بقضاء، راضی ہے. اوپر سے نہیں کہتا ہماری طرح، دل ان کے زبان اور دل ساتھ ساتھ چلتے. رضن بقضاء، اور اس میدان میں دل اور زبانیں ویسے ہی اکٹھی تھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ہماری طرح نہیں بیٹھا کہ ٹھنڈا ہوا چل رہی ہے آرام سے بیٹھا ہوا بندہ یا ہیٹر لگا کے سردیوں میں دعا مانگ رہا ہے، دعا کچھ پڑھ رہا ہے دماغ کہیں اور پہنچے، اس طرح تھوڑی تھے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کے فیصلے پر راضی ہے حسین اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. راضی ہے یعنی واقعا راضی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ والدین منتیں مان رہے ہیں تو پتہ نہیں تویز کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، اور اسی اولاد کو یہ کہتے سنا کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا. ایسا ناک میں دم کرتے ہیں والدین کا کہ وہ جو پہلے منتیں مرادیں لے لے کے اللہ سے لیا تھا اب وہی کہہ رہا ہوتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو تیرا پیدا ہوتے ہی گلا گھوڑ دیتا میں، کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا. یہ بھی کہہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت جو دعائیں مانگ رہا تھا اپنے شر کے لیے مانگ رہا تھا کہ بچے نے آ کے جو دین تھا تھوڑا بہت اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا بچے کی محبت میں اور اللہ سے انسان دور ہو گیا، یا بچہ ایسا باغی بن جاتا. اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز میں شر مانگتا ہے. اس کا ریزن بیان کیا اگلے حصے میں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجول عجلت جلد بازی، اور انسان بڑا جلد باز، یعنی یہ جو جلدی کہتا ہے نا اس میں خرابی کر جاتا ہے. آیت نمبر 12، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے قرار دیا رات کو اور دن کو دو نشانیاں. آیتن ایک نشانی، ایک آیت، آیتان یا یہاں پر ہے آیتین، یہ دونوں شکلیں ہوتی ہیں، دو کے لیے ہوتی ہیں، اور آیاتن جمع ہوتی ہے اس کی، دو سے زیادہ. عربی میں یاد رکھیں دو کے لیے الگ ورڈ ہوتا ہے. اردو میں ہمارے پاس یا واحد یا جمع، واحد یعنی ایک اور جمع دو یا دو سے زیادہ. عربی میں دو کے لیے سیپریٹ الگ لفظ ہوتا ہے اور پھر تین یا تین سے زیادہ کے لیے اسے جمع کہا جاتا ہے. تو یہ وہ دو والا لفظ ہے. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں قرار دیا. کیسے نشانیاں؟ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ،
تو ہم رات کی نشانی کو محو کر دیتے، اس کو ختم کر دیتے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم روشن کر دیتے. یعنی رات ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ روشن دن سامنے آ جاتا ہے. پہلے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اب انسانوں کو سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دن کیوں رکھا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. یہ رات اور دن کا جو سسٹم ہے یہ اس لیے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، یعنی اپنی معاش کے لیے. سورہ نبأ میں ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس ڈھانپ لینے والا قرار دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معاش، زندگی کا وہ ذریعہ قرار دیا. انسان دن میں کرتا. البتہ یہ عمومی قاعدہ ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے جن کا معاش رات میں ہوتا ہے اور ان کو دن میں سونا پڑتا ہے. لیکن زیادہ تر عموماً سرگرمیاں جو ہے وہ دن میں ہوتی ہے، رات میں آرام ہوتا ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تم سالوں کا شمار کر سکو. والحساب، اور حساب معلوم کر سکو، یعنی وقت جو ہے اس کے اندازے لگا سکو. بیسک کیا ہے؟ یہ دن اور رات، اسی پر مثلا ہفتہ ہے، اسی پر مہینہ ہے، اسی پر سال ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے، اب یہاں پر جو ہے نا یہ نہیں کہا جا رہا، اکثر ترجمے والے یہاں پر بعض اوقات مسنگ کر جاتے ہیں، کیونکہ تفصیل سے ہمارے اردو زبانوں کے ذہن میں ایک چیز ہے ڈیٹیلز. ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا قرآن میں. یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو فرما رہے ہیں، یہ جو نظام تکوین ہے، دن ہے، رات ہے، یہ سارا نظام ہے، ہم نے اس کو بالکل ایگزیکٹ، ایکوریٹ، الگ الگ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے کر دی. فصل جو ہوتا ہے اصل میں ہوتا ہے فاصلے سے الگ کر دینا. تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے، تو نے اس ٹائم پہ آنا ہے، تو نے اس ٹائم پہ آنا ہے، فلان. یہ سب کل شیء، ہر چیز کو ہم نے فصلنا، الگ الگ کر دیا. مکس اپ نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا. تفصیلا، جیسے الگ الگ کرنا چاہیے تھا. یہ جو اردو میں ہم تفصیل بے معنی ڈیٹیل لیتے ہیں، وہ عربی میں وہ معنی نہیں ہے. عربی میں تفصیل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے واضح کر دینا ہر چیز کو، یعنی مکس اپ نہ رہے، اس طرح جدا جدا کر دیا جائے کہ مثلا بات سمجھ آ جائے اگر تفصیل سے بیان. ورنہ خلقت میں تفصیل یعنی ہر چیز کو ہم نے اس کی ذمہ داری بتا دی ہے. یہ نہیں ہے کہ دن کا میں نے ذرا لیٹ آنا ہے تو رات کا میں نے نہیں، میں نے آج 2 دفعہ آنا ہے، ایسا نہیں ہوتا. الگ الگ کر دیا ہم نے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سونپ دی. اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے. یہ نظام تکوین میں، نہ کہ مراد باتوں کو بیان کر دیا ہے، جس نے جو کرنا تھا اسے بیان کر دیا. آیت نمبر 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کے گلے سے چپکا دیا. ہوتا ہے نا قیدی نمبر 1 اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، قیدی نمبر 2 گلے میں لٹکا ہوتا ہے، نمبر اس کو ہوتا ہے. ہم نے انسان کے، میرے اور آپ کے اعمال کا اللہ تعالیٰ پکچر بنا رہا ہے کہ تم جب آؤ گے نا، جیسے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے نا نمبر، اس طرح تمہارے عمل بھی لٹکے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بیان کا انداز ہے. اس کی صورت حقیقت میں وہاں کیا ہوگی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پہچانے جائیں گے. جیسے سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے نا، فَيَوْمَئِذٍ، سخت ہے بڑا، فَيَوْمَئِذٍ
لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. تو اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کا پوچھا نہیں جائے گا اور تو نے کیا کیا تھا. کیوں پوچھا نہیں جائے گا؟ یعرف المجرمون بسیماہم. مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائے گا. یہ کلپریٹ ہے, یہ کرمنل ہے, چہرے سے پہچانا جائے گا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ. تو پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر اور ٹانگوں سے پکڑ کے انہیں گھسیٹا جائے گا. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, شکلیں بتا رہی ہوں گی یہ کہاں پر. ان آیات کو مثلا مذاق نہیں لینا چاہیے. اگر بندہ بدعمالیاں کر رہا ہے, ڈالا ہوا مولا نے یوں کر دینا. کہاں سے کہا تمہیں؟ کس نے کہا تمہیں؟ مولا تو آئے اطاعت کروانے تھے. تمہیں کہا کہ میرا نعرہ مار کے بدماشی کرتے رہو, میں تمہاری سفارش کروں گا. بےہودہ. اس قسم کی باتیں کرپٹ کر دیتی قوموں کو, سست کر دیتی ہے, غیر ذمہ دار کر دیتی, دین کی اصل روح نکال لیتی ہے. کچھ رسومات رہ جاتی ہیں, اصل دین کی روح اطاعت, تقوی, احسان, پتہ. ایک کام پکڑ لو, وہ کر رہا ہے, جنت پکی ہے. باقی دین کس کے لیے آیا تھا؟ شارٹ کٹس نکالی. کوئی شارٹ کٹ نہیں. سب سے بڑی شارٹ کٹ سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے؟ جو سٹریٹ راستہ جا رہا ہو, نہ کوئی موڑ ہو نہ کجی. وہ کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ قرآن بتاتا ہے سیدھا راستہ یہ ہے. اور کون سی شارٹ کٹ چاہیے؟ وہ شارٹ کٹ جہنم میں چلی جائے گی, ادھر نہیں جائے گی, جنت کی طرف نہیں جائے گی. کتنا نقصان ہے ایک اللہ سے کتاب سے دوری کا, خدا بہتر جانتا ہے. ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کی گردن سے چپکا دیا, الزمنا لازم کر دیا, ساتھ ساتھ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک ایسی کتاب نکالیں گے, يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, جسے اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا, کھلی کتاب ہوگی. اور آیت نمبر 14, اقرأ کتابک, پڑھ اپنی کتاب. دیکھ کتنے نمبر لے کر آیا, کتنوں میں فیل ہے, کتنوں میں پاس ہے. اقرأ کتابک, اپنی کتاب کو پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے. خود دیکھ کے بتا تو نے کیا ادھر چاند چاڑے تھے زمین پر جب تو وہاں پر تھا, اور تیرے پاس 4 پیسے آ گئے تھے, یا تیرے پاس کوئی کرسی آ گئی تھی, یا تیرے پاس کوئی مثلاً اور چیز آ گئی تھی, اور تو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا. ایسی سرکشی, تیری محفلیں, تیری شادیاں, تیری مثلاً گیدرنگز, تیری بدماشیاں ہی نہیں ختم ہوتی تھی. پڑھ اس کو کہ کیا لے کر آئے تھے. اقرأ کتابک, پڑھ اس کو. اور یہ عجیب بات ہے, تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے, اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج تو خود کہے گا تو تیرا مقام کہاں جانے کا بنتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ اعمال کی وجہ سے ہوگا. اعمال چپکا دیے, اپنے عمل دیکھ جو تو وہاں پہ کر کے آیا, اور اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ کہاں, اور ایک صاحب آ کے قوم کو یہ نسخہ دے رہے ہو کہ ہم قیامت کے دن کہیں گے ہمارے پاس عمل صالح تو کوئی نہیں ہے, ہم تو اہل بیت کی محبت لے کے. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اہل بیت کی محبت نے تم سے کیوں نہیں عمل صالح کروائے؟ اور یہاں پہ تو کوئی لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو جائے تو رات کو 1 بجے بھی وہ فون کرے تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے کو تیار ہوتا ہے. محبت اس کو کہتے ہیں. اہل بیت کی محبت تمہاری یہ غلط عادت نہیں چھڑوا سکتی. کہتے ہو ہم عمل صالح نہیں لے کے آئے, ہم محبت لے کر آئے. کون سی محبت ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ہم سے کب پیار ہے؟ دین تمہیں پیاری ہے. صبح اٹھا نہیں جاتا 10-15 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے, محبت ہوئی ہے اس کو. محبت اس سے ہے جس کا فون 12 بجے بیڈ پہ گرا ہے, 12:30 بجے کال آئے, پھر بھاگ کے کھڑا ہو جاتا, وہ محبت ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کہے گا میں تجھے دکھاؤں جب تجھے محبت ہوئی تھی تو کیا کرتا تھا, میرے سے کیا محبت لے کے آ رہا ہے. اہل بیت اطہار فرمائیں گے تجھے محبت ہوئی تھی نا, ابا سے بھی لڑ گیا تھا, تو نے کہا تھا میں نے تیری شادی کرنی ہے, ابا نہیں مانتا تو میں گھر چھوڑ دوں گا, ابا چھوڑ دوں گا. وہ محبت ہوتی ہے. میری وجہ سے تو ایک تھوڑا 2 نمبر کام نہیں چھوڑ سکتا, تو کہاں کی محبت ہے تجھے؟ بالکل کلیئر کامن سینس کی باتیں ان کو اوپر بیٹھا لگا کے بیڑا گھر کر دی. اقرأ کتابک, پڑھ اپنا مال نامہ, آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے, کسی اور کو تیرا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب باتیں ایسی ہی ہیں جیسی قرآن میں لکھی ہے. ہاں, وہ خدا ہر وقت جب تک انسان دنیا میں ہے ایک حقیقی توبہ پر, ندامت پر سارا پیچھے
جو اعمال نامہ ہے اسے پاک اور صاف کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول ان سے کہیے اے میرے بندو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جملہ ان کو بتائیے کہ اے میرے بندو، اور یہ میرے بندو کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو حد سے زیادہ بڑھ گئے ہوئے، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر حدیں کراس کر دی ہے ظلم کرنے کی، اتنے گناہ کر دیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بہت زیادہ مغفرتیں کرنے والا، رحمتوں والا۔ لیکن اس آیت کو صرف یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کی بات اگلی آیت میں جاری ہے۔ یہاں تک پڑھ کے کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کہاں کہہ رہا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس تم لوٹ آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، قبل اس کے کہ عذاب خدا آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ پھر غفور الرحیم نہیں ہے، پھر شدید العقاب ہے، پھر عزیز ذو انتقام ہے۔ اور کس طرح لوٹے بندہ؟ اگلی آیت میں یہ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ، اور جو خوبصورت ترین چیز تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اس کو فالو کرو۔ یہ ہے رب کی طرف لوٹنا، نہ کہ رب کی طرف لوٹ ہے باہر جا کے پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے، مسجد میں آ کے توبہ کر رہا ہے، اعمال اٹینڈ کر رہا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ توبہ 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 کرتا ہوا تسبیح پڑھ کے باہر جا رہا ہے، پھر وہی 2 نمبری کر رہا ہے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ مذاق ہے یہ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، قبل اس کے کہ تم کو ابھی کر لیں گے، اچانک پکڑے جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے ساتھ تمہاری مہلت کب اللہ نے تمام کر دی۔ آیت نمبر 15، من اہتدی، جس نے ہدایت کو قبول کیا۔ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کوشش کریں ذہن نشین کرنے کی بھی۔ ہدایت، ہدا، کبھی لفظ آتا ہے ہدا اور کبھی آتا ہے اہتدا۔ ہدا یعنی اس نے ہدایت کی، اور اہتدا جو یہاں پر آیا ہے اس نے ہدایت قبول کر لی، اس کی ہدایت کی گئی، اس نے قبول کر مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، یہ معنی ہے اس کا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، زِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی۔ یعنی انسان کی معرفت کا زیادہ ہونا، انسان کی حقائق کی آگاہی کا زیادہ ہونا اللہ کی طرف سے، یہ کس کے ساتھ مشروط ہے؟ جو آئے پہلے اسے قبول کرو، پھر اللہ بڑھا دے گا۔ اور یہ قبولیت کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان اپنے اوپر نافذ کر لیتا، اللہ کے ہاں وہ قبولیت۔ قبول کر لیا میں نے، لیکن میری زندگی پہ اثر کوئی نہیں ہے اس کا، یہ والی قبولیت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ یہ جو کہا ہے یہ صحیح کہا ہے، یہ صحیح نہیں کہا، اور وہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کا امر اور نہیں ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ سادہ، بالکل دین سادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام کی بنیاد سمجھنا چاہتا ہے تو بالکل 2+2 4، اتنی سمپل ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ باقی پیچیدگیاں انسان کی اپنی ڈرامے بازیوں سے بنتی، جب وہ کہتا ہے کانٹ چھانٹ کے اپنی مرضی کا بنا لوں، تو پھر کوئی بونگی مار دیتا ہے، کوئی بونگی مار دیتا ہے، اور وہیں سے پھر اختلافات اور فلان اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وجود میں آتی۔ من اہتدی، جس نے ہدایت قبول کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اس ہدایت کو اپنے ہی فائدے کے لیے قبول کر۔ یعنی جس نے ہدایت قبول کی، فائدہ کس سے ہوگا؟ اللہ کی طاقت بڑھ جائے گی، اللہ کی سلطنت بڑھ جائے گی،
نہیں، تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ ہدایت کے قبول کرنے کا فائدہ لنفس ہی، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے میں قبول کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا۔ یہاں اب چونکہ اہتدا کے مقابلے میں دیکھیں یہ جو ضل کا لفظ ہے وَلَا الضَّالِّينَ، ضالین دو قسم کے ہیں، ایک ہے جان بوجھ کے بھٹکنے والا، ایک دفعہ چاہتا نہیں تھا لیکن سستی، غیر سنجیدگی کی وجہ سے، کسی برے دوست کی وجہ سے، غلط انتخاب کی وجہ سے، اتنا برا نہیں تھا لیکن بھٹک گیا، بالآخر راستے سے اتر گیا۔ کئی قسم کے ضال ہوتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ضل کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ اہتدا کے۔ من اہتدا ومن ضل، یعنی جس نے ہدایت قبول کی اس کے مقابلے میں کیا لایا اللہ نے؟ اور جو بھٹک گیا۔ یہاں بھٹکنے سے کیا مراد ہے؟ ہدایت قبول نہ کرنے کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا۔ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو یہ جو بھٹکا ہے اپنے ہی خلاف بھٹکا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ لنفسہ ہی، اپنے فائدے میں ہدایت قبول کی ہے جس نے کی ہے، اور جو نہیں قبول کی اور بھٹک گیا ہے فَإِنَّمَا، صرف اور صرف يَضِلُّ عَلَيْهَا، اپنے خلاف بھٹکا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جو نقصان، چونکہ اللہ نے کاموں کے اور انتخاب، انسان کی چوائس کے نتیجے فکس کر دیے ہیں، چوائس تو نے کرنی ہے، تجھے اختیار دیا ہے، تیری آزمائش تھی، ہدایت بھی کر دی ہے، ہماری نظروں میں اچھی چیز کون سی ہے، ہماری نظروں میں بری چیز کون سی ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے ایک چیز اچھی لگ رہی ہو لیکن ہم تجھے بتا رہے ہیں اچھی نہیں ہے، تیرا دل کر رہا ہو، ہم کہہ رہے ہیں مت کر یہ۔ ہو سکتا ہے چیز تجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، ہم تجھے کہہ رہے ہیں کھا لے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کڑواہٹ کو مت دیکھ، اس کے نتیجے کو دیکھ، تو بیمار ہے ٹھیک ہو جائے گا، پی لے۔ آپریشن کو مت دیکھ کہ تیرا پیٹ پھاڑا جائے گا، دیکھ آپریشن کے بعد کیا ہوگا، تیرے ہارٹ سرجری کی جائے گی، فلان۔ اس کو مت دیکھ، اس کو تصور کر کے ڈرنا شروع ہو جائے، میرا سینہ چیرا جائے گا، میرے دل میں چھریاں ماریں گے، ایسے نہ دیکھ۔ یہ دیکھ کے جو تجھے ایڈوائز کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کروا لے تو فائدہ ہوگا، نہیں کروائے گا مر جائے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جہاں پہ کنفیوز ہو جاؤ اللہ کی بات میں تو یہ دیکھو اللہ زیادہ جانتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو، تو جو زیادہ جانتا ہے اس کی بات ایکسیپٹ کر لو، جیسے دنیا میں اپنے معاملات میں کرتے بھی ہو۔ آپ کہیں میرا گھر یوں بناؤ، آرکیٹیکٹ کہے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح بہتر ہے، اس طرح غلط ہو جائے گا، آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ایک سے دوسری بار آرکیٹیکٹ کہے گا آپ جناب خود اتنے ماہر ہیں، مجھے ایسی ٹینشن دی ہوئی ہے، آپ خود کریں، خود بنائیں اس کو۔ جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے کی ہے، انما کا معنی آپ کو پتہ ہے، یعنی اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور جو بھٹک گیا ہدایت کو ریجیکٹ کر کے، قبول نہ کر کے، فَإِنَّمَا، تو صرف اور صرف نقصان بھی کسے ہوگا؟ اس کو خود ہی ہوگا، يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس پر اس کا وبال پڑے گا۔ اور پھر آگے ایک اور تین باتیں اس آیت کی، اور تینوں بڑی بنیادی باتیں۔ دوسری بات کون سی ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، یعنی قیامت کے دن نہ جو میں نے گناہ کیے ان کا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ توجہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اور اٹھائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو روایتیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ عبادت اہل بیت نے کی ہے اور گناہ ان کے معاف ہو گئے، یہ سب فضولیات ہیں، اور زیادہ قوم کو کرپٹ کرنے کے لیے یہ پرانے زمانوں میں بے ایمانوں نے گھڑی ہوں گی۔ آپ کو میں نے قصہ ایک دفعہ یہاں پہ سنایا تھا نا، ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے ایک دفعہ رسول اللہ پریشان آئے گھر میں، ٹھیک ہے، اور مولا علی، بی بی، امام حسن، امام حسین، ان کا بچپنا تھا، گھر میں موجود تھے۔ مولا نے دیکھا رسول اللہ پریشان، دیکھ قصہ والے کیسے بیڑا غرق کرتے، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ میں آپ کو جھوٹا قصہ سنا رہا ہوں، ہے کتابوں میں ہے، یہ نہ سمجھے کتابوں میں نہیں ہے، لیکن مسلمات کے خلاف ہے، مسلم قواعد و ضوابط کے خلاف۔
تو انہوں نے پوچھا مولا نے پوچھا یا رسول اللہ پریشان کیوں؟ اور یہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور و معروف خطیب نے ہزاروں کے مجمع میں اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے، بہت داد لی تھی اس کو سنانے کی. خاص طور پر اس مجمع میں جو بے ایمان بیٹھے ہوں گے وہ زیادہ اچھل رہے ہوں گے کیونکہ ان کو زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے. نیک بندہ تو ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جو بے ایمان ہوتا ہے وہ تو اور اچھلتا ہے اور کرنٹ آ جاتا ہے اس میں. تو اس نے کہا کہ جب مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو آگے سے اللہ کے نبی نے فرمایا علی تیرے شیعوں سے بخشش کا وعدہ تو کر دیا، لیکن مجھے ان کے اعمال نامے جب دکھائے گئے تو پریشان ہو. اندازہ لگائے ذرا آپ، یعنی رسول اللہ نے مولا کے شیعوں سے بخشش کا وعدہ کر دیا ہے، اگلے جملے پہ کوئی عقل مند بندہ غور کرے تو ویسے ہی اسے پکڑ لے کہ وہ علی کا شیعہ کیسے ہے کہ جس کا اعمال نامہ دیکھ کے رسول اللہ پریشان ہو جائے کہ وعدہ تو کر بیٹھا ہوں اتنے گھپلے کیسے بخشواؤں گا. لیکن اس کو کوئی نہیں سوچتا، چونکہ بخشش ہو رہی ہے نا، جنت مل رہی ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گالی دے رہا ہے، یہ شیعوں کو گالی دے رہا ہے اصل میں کہ اتنے گندے اعمال نامے کہ پریشان ہو گئے رسول اللہ، وعدہ کر بیٹھوں کیسے بخشواؤں گا. دین میں تھوڑی عقل بھی استعمال کرنا سوچو، چونکہ زہر جب بھی دیا جاتا ہے وہ میٹھے میں ڈال کے دیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا زہر مزیدار چیز میں ڈال کے دیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور اعتراض آتا ہے کہ بھائی صاحب ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا نبی وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، تو پھر یہ جو وعدہ کر دیا بخشش کا یہ وحی سے کیا ہے یا بغیر وحی کے کیا ہے؟ اگر وحی سے کیا ہے تو اللہ نے کہا ہے، تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ جس نے وحی کی ہے اصل تو بخشش کی پاور اسی کے پاس ہے، پھر گھبرائے کیوں ہے؟ اور اگر وحی سے نہیں کیا تو پھر تمہارا قاعدہ ہی غلط ہو گیا کہ وحی سے بات کرتے. کون سوچنے مست ہے. اس طرح ہر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے جو بنا ہے فرقہ اپنے اس پر خوش ہے کہ ہماری جنت پکی ہے باقی فارغ. پھر آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے فرماتا ہے کہ جب رسول اللہ کی گھبراہٹ دیکھی تو امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت کھیل رہے تھے، تو امام حسن نے فرمایا کہ اب یہ رسول اللہ کی گھبراہٹ کم کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں ساری داستان ہی عجیب ہے. امام نے فرمایا ہم نے ایک اور تہمت اہل بیت پر یہاں پر اس نے لگائی کہ امام حسن نے فرمایا بھیا حسین اللہ نے ہم پر اپنی عبادت واجب نہیں کی، جھوٹ. آیت قرآن ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول ان سے کہہ دیجئے مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کروں. یہ کہہ رہا ہے ہم پہ واجب ہی نہیں. جہالت کا رقص دیکھے سامنے والے کہتے واہ 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 اہل بیت پہ عبادت واجب نہیں. ان کا دینی شعور چیک کرے ذرا. پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں سخت باتیں کر، کیا کرے بندہ. یہ نتائج ہے حدیث ثقلین پر عمل نہ کرنے. یہ نتائج ہے جیسے اہل بیت کو چھوڑ دینے کے نتائج ہیں نا، اسی طرح قرآن چھوڑ دینے کی بھی نتائج ہے، اور وہ الگ نہیں ہو سکتے. انتخاب آپ نے کرنا ہے، نتیجہ اللہ نے ساتھ چپکایا ہوا ہے، نتیجہ نہیں بدل سکتا. رسول اللہ کی ایڈوائس پہ عمل نہیں کیا نتیجے سے بچ نہیں سکتے. میں کہتا رہتا اصول کافی کے مقدمے میں ہے، اہل بیت فرماتے ہیں جس نے ہمارے حکم کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. اب جو نہیں قرآن سے دیکھ رہے وہ نہیں بچ سکتے فتنوں سے، چاہے جتنے مرضی خطیب سن رہے ہو اور جتنے مرضی انویسٹمنٹ کر رہے ہو اور جتنی مرضی دیگیں پکا رہے ہو. اللہ کے قانون نہیں بدلتے دیگیں پکانے سے. کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اگر غلط بات کی ہے تو 50 دیگ نہیں چھوڑوں گا، اگر 100 دیگ کر دو تو میں اپنی بات بدل لوں گا. اللہ 100 دیگوں سے 1000 دیگوں سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا. وہ کہتا ہے جو میں نے کہا ہے اسے فالو کرو، باقی چیزوں سے میں اس کو چینج نہیں کروں گا. تو امام حسن نے فرمایا
کہ ہم پر تو اللہ نے عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے، یعنی گویا اللہ پہ احسان کیا، لہذا میں اپنی آدھی عبادت اپنے بابا علی کے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ امام حسین نے، اب یہ وہ پڑھ رہے ہیں، امام حسین نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مولا حسن، پہلے اب مجھے مکس کر رہا ہوں، پہلے امام حسین نے یہ کہا یا پھر بعد میں امام حسن نے کہا، یا ترتیب الٹی ہے؟ بہرحال پھر دوسرے بھائی نے کہا آپ مجھ سے بڑے سخی نہیں ہیں، میں بھی اپنی عبادت دے رہا ہوں۔ اب جب یہ سنا تو بی بی نے کہا کہ تم دونوں، حسن حسین تم دونوں مجھ سے بڑے سخی نہیں ہو، میں اپنی آدھی عبادت اپنے شوہر کے شیعوں کو دے رہی ہوں۔ اب لوگ خوش ہو رہے ہیں، عبادتیں انہوں نے کی ہیں اور یہ جو ہے ہماری بخشش ہو رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں اس پر، خود نہیں کرنا کچھ۔ ان واقعات پہ آپ غور کریں، یہ قوم کو بیکار بنانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا تھا اہل بیت کر گئے۔ وہی عقیدہ جو مسیحیوں میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہارے گناہ وہ بخشوا لیں گے۔ حضرت عیسیٰ بڑے رحم دل ہے یا اللہ بڑا رحم دل؟ حضرت عیسیٰ کا رحم زیادہ، رحمت زیادہ یا اللہ کی رحمت زیادہ؟ اس طرح گھپلا ہوتا ہے توحید کے معاملات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا رحمان، تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو عیسیٰ بخشوائیں گے؟ قرآن میں جو کانسیپٹ ہے شفاعت کا، ہم بیان کرتے رہتے۔ تو بی بی نے فرمایا میں بھی آدھی، تم دونوں مجھ سے سخی نہیں ہو، میں بھی اپنی آدھی عبادات دے رہی ہوں۔ جب مولا علی نے سنا تو مولا علی نے فرمایا کہ میری جو عبادت ہے وہ تو ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور میں بھی اپنا جو آدھی وہ ثواب عبادت کا اپنے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ اب یہ سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب جو ہے تم سے بڑا میں سخی ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی عبادت آدھی جو ہے مولا علی کے شیعوں کو دے رہا ہوں، حضرت علی کے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ ابھی یہ بات رسول اللہ کر رہے تھے، اوپر سے جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ میں آپ سب سے بڑا سخی ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بغیر حساب کے مولا علی کے شیعہ بخش دیے۔ چلو جی، ایسا زبردست نعرہ نیچے سے لگا کہ پار ہو، اندازہ لگائیں پہ عمل بنانے کے لیے اس سے زیادہ میٹھا لالی پاپ کون سا ہوگا؟ اب مجمع میں کچھ تو اچھے بھی بیٹھے ہوں گے، واقعاً جو نیک ہیں متقی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بیٹھے ہوں گے بے ایمان بھی، زیادہ ان کو مزہ آ رہا ہوگا۔ آدھی مجھے مولا علی کی باتیں مل رہی ہیں، آدھی رسول اللہ کی، آدھی بیوی کی، آدھی امام حسن، مجھے اور کیا چاہیے؟ اور خاص طور پہ پہلے مینٹلی پریپیئر بھی کر دیا ہے خطیب صاحب نے کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے میں نے اعمال نامے دیکھے ہیں تو میں گھبرا گیا ہوں، یعنی کتنی زیادہ برائیاں بھی ہو تم بخشے جاؤ گے۔ اس کے بعد قوم کی کرپشن کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں رکھنا چاہیے۔ لہذا اس قسم کی جعلی روایات ڈالی گئی کتب میں جو مسلمات قرآن، دین اور اہل بیت کے اپنے مسلم فرامین کے خلاف ہیں، لیکن مارکیٹ میں بکتی زیادہ، نعرے ان پہ زیادہ لگتے ہیں اور فیس ان سے زیادہ ملتی ہے، دعوتیں بھی اس سے زیادہ ملتی ہیں۔ میں بغیر پردے کے بات کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے سمجھ نہیں آئی تھی، اگرچہ اس کے بدلے میں برا بھلا سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن الحمدللہ بالآخر بات تو کرنی چاہیے نا، کب کون بات کرے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، رسول اللہ تمہارے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، نہ مولا علی اٹھائیں گے، نہ امام حسین اٹھائیں گے، اگر کوئی یہ سمجھی بیٹھا ہے تو۔ اگر مسیحیوں نے یہ سمجھا، انہوں نے بھی غلط سمجھا ہے۔ اگر یہودیوں نے یہ سمجھا ہے، کسی حضرت عزیر کے بارے میں غلط سمجھا ہے، اگر کسی مسلمان نے رسول اللہ کے بارے میں سمجھا ہے، خرابیاں میں کروں گا اور رسول اللہ اس کو آ کے وہ کر دیں گے، غلط سمجھا اس نے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن میں نے بتایا تھا سورہ ہود میں، انما انت نذیر، اے رسول آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دہانی کرائیں، آپ انہیں نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے چوکیدار نہیں ہیں۔ قرآن نے رد کیا ہے، ما انت علیہم بحفیظ ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں بنو گے، آپ نہیں جھگڑا کرو گے ان کی طرف سے آ کر۔
یہ غلط تصورات ہیں. قیامت کے دن بخشش اگر رحمت ہے تو پھر یاد رکھے سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ ہے. اگر اس کے قانون میں نہیں آ رہی، اسی کا قانون، اسی کے حکم سے اجازت ملے گی شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی. اور کس کی کرنی ہے؟ اس کی بھی. قرآن میں یہ لکھا ہوا. لیکن چونکہ قرآن مجید سوائے چند مخصوص آیات کے جو مسلکی نظریات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کے علاوہ لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا. باقی قرآن مجید کو کراتا کوئی نہیں. لہٰذا یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور پھر نیچرل بات ہے کہ اگر عرصہ دراز کے بعد ایسی بات سنے انسان نے پہلے اس کے برعکس سنا ہو تو پھر وہ بات کرنے والا بھی نہیں اچھا لگتا کہ یہ اس کو کیا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا تھا ہمارے جنت سے جانے سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر ہم جنت میں چلے جائیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. لیکن یہ ادھر لکھا ہوا ہے، مجھے نہ کہو، اللہ سے کہو بھی کیا پرابلم ہے. ہم نے اتنا بچپن سے سنا، ہم نے کنفرم جانتی ہے، تو بیچ میں آپ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسی باتیں کی ہوئی؟ لیکن اللہ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا، لہٰذا وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس پہ چڑھائی کر دیتا. اور ایک تاریخی جملہ جو اسی یثرب میں مجالس کے دوران کمنٹس میں لکھا گیا وہ یہ تھا کہ اس سے یہ دھوکے باز ہے. انہوں نے لکھا نیچے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ممبر اہل بیت کو استعمال کر کے قرآن کا درس دیتا ہے. دھوکہ دے رہا ہے، قوم ہوشیار ہو جائے. ممبر اہل بیت کا استعمال کرتا ہے، درس قرآن کا دیتا ہے. اب ویسے حدیث ثقلین پہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں جدا نہیں ہے یہ، لیکن اگر قرآن بتایا جائے تو کہہ رہا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے. یہ کس نے تربیت کی ہے ذہن کی کہ قرآن کی آیات لگے اور ہے، یہ کوئی اور بات ہے، ذکر اہل بیت کچھ اور ہے. سب سے زیادہ کنفرم ذکر اہل بیت قرآن ہے، سب سے زیادہ گارنٹیڈ ذکر اہل بیت قرآن ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. باقی سب پہ انگلی رکھی جا سکتی ہے اگر مگر، ہو سکتا ہے، یہاں پہ نہیں ہو سکتا کہ یہی وہ چاہتے ہیں. کنفرم ہے، کہہ رہے یہ فراڈ کر رہا تمہارے ساتھ. ممبر پہ بیٹھتا ہے، اس سے کہو تو مسجد میں جا کے درس دیا کرے، یہاں پر جو ہے ذکر اہل بیت کرے. یہ تربیت کی ہے. جو حدیث ثقلین پر عمل نہیں ہوا، یہ مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے، یہ مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی. صلوات پڑھے محمد والے. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ فراڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بتا کے کر رہا ہوں یہ درس قرآن کے ذریعے سے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، کسی کا نقصان اللہ کا نہیں کرتا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے گناہ کے بوجھ اٹھائے گا. نہ میرے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھائے گا، نہ کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ مجھ پہ ڈالا جائے گا. ہاں، ایک اس میں بڑی خطرناک بات ہے جو قرآن نے خود بیان کی. اگر میں نے کسی کو گمراہ کیا ہے تو اس کے بعد مستیاں وہ کر رہا ہے، انجوائے وہ کر رہا ہے، اور بوجھ میرا بڑھ رہا ہے، بغیر اس کے کہ اس کا بوجھ کم ہو. یعنی فرض کریں اگر عذاب کے 10 کلو اس کو بوجھ پڑنا ہے اس گناہ کا، اس کا 1 ملی گرام بھی کم نہیں ہوگا. لیکن اس کو چونکہ لگایا میں نے تھا، میں نے کہا تھا کر کے دیکھ بڑا، تو وہ گناہ وہ کر رہا ہے، اپنا پورا وہ اجر لے گا سزا، لیکن میرا بوجھ بھی بڑھ رہا ہے چونکہ سٹارٹ میں نے کرایا تھا. اور نیکی کا بھی یہی معاملہ، اگر کسی کو آپ نے نیکی پہ لگایا ہے، جب تک وہ نیکی جاری ہے، یہ بہت ہی بڑا پروفیٹیبل اکاؤنٹ ہے. اگر وہ آگے 2 کو لگا دیتا ہے، وہ 4 کو لگا دیتا ہے، سب میں آپ کا حصہ ہے. یہ اللہ کے قرآن نے اس پر گواہی دی ہے. یہ بڑی بابرکت کھیتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا نا بیج جب فصل کا لگاتے ہیں نا اور وہ پودا اگتا ہے تو ایک سٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ایک پودا کئی پودے بن جاتے ہیں. اور بیج کم لگے ہوتے ہیں لیکن پورا کھیت بھر جاتا ہے، نیچے زمین دکھائی نہیں دیتی. تو یہ اس ٹائپ کی چیز ہے. نیکی پہ لگا دیں، ادھر سے برائی پہ لگا دینا بھی اسی ٹائپ کی چیز ہے. کہ میں تو ایک کانٹا لگایا تھا، پتہ چلا پورا کانٹوں کا پورا بیابان اگ کے کھڑا ہو گیا. اور وہ کیوں؟ چونکہ سٹارٹ میں نے کیا تھا اور اس کے بعد وہ چلتا گیا. لہٰذا بندہ
کوشش کریں لوگوں کو اچھی چیز کی ترغیب دے دیں. ہو سکتا ہے کوئی لگ جائے, لگ گیا آپ کی کوشش ہے. اور قرآن کا قاعدہ کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے. تو آپ کوشش کرتے رہے اچھائیوں کی. 100 کو آپ نے کہا کوئی ایک اچھائی پہ لگ گیا, آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا. آپ کو پتہ بھی نہ ہو, اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے, وہ بھولتا نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو ادھر اکاؤنٹ کھل گیا ہے, وہ نیکی چلتی رہتی ہے. اور کسی کو یہ کہتے ہوئے خدا نخواستہ کسی برائی کے بارے میں ایک بار کرتے ہوئے پھر کچھ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کام چل پڑے, تو وہ چل پڑے تو آپ کا اکاؤنٹ ادھر بھی کھل گیا. یعنی جنت کے بینک میں بھی کھل جاتے ہیں اکاؤنٹ, جہنم کے بینک میں بھی کھل جاتے ہیں کہ ادھر بھی پراپرٹیز تیار ہو رہی ہیں اور ادھر بھی پراپرٹیز اچھائی کی وجہ سے تیار ہو رہی ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, اور ہم عذاب دینے والے نہیں, ہم عذاب نہیں دیتے. حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. عین عدل اور انصاف. کیا مطلب؟ جب تک ہم اپنا پیغام واضح طور پر پہنچا نہ دیں تب تک ہم کسی کو سزا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے. یعنی ہمارا پیغام پہنچے گا, اس تک صاف صاف پہنچ جائے گا, اور وہ اسے ماننے سے انکار کرے گا تب ہم پکڑیں گے. ورنہ جس کو نہیں پہنچا, یہ اس آیت کا معنی ہے. اور آپ اپنی عقل سے اس کو ملائیں, آپ کی عقل بھی کہے گی یہ انصاف ہے. جس کو پتہ نہیں اسے کیوں پکڑا جائے؟ ایک بندے کے 2 نوکر ہو, 2 شہروں میں ہو, دونوں کو لیٹر لکھے کچھ ہدایات جاری کرے, ایک کو لیٹر پہنچے ہی نہیں, ایک کو لیٹر پہنچ جائے, اور دونوں کام نہ کریں جو لیٹر میں حکم دیا گیا تھا, دونوں نہ کریں. تو اگر وہ کہیں ان دونوں کو نوکری سے نکال دو, تو دیکھنے والے بندے کیا کہیں گے؟ وہ جس کو لیٹر ملا ہے اس کو تو ٹھیک ہے نکالو, جس کو لیٹر ہی نہیں ملا اس بیچارے کو کیوں نکال رہے؟ ایسا ہوگا نہیں؟ آپ کے اندر سے کیا آواز آئے گی کہ نہیں یار اس کو تو پتہ ہی نہیں, اگر پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے. پھر کیا دیکھا جائے گا؟ پھر دیکھا جائے گا اچھا یہ لیٹر تو نہیں پہنچا, اس کے علاوہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے, کمپنی کے لیے صحیح کام کرتا ہے, اوبیڈینٹ ہے, کمیٹڈ ہے, تو وہ دیکھ کر کہا جائے گا نہیں کوئی بات نہیں, یہ نہیں پتہ چلا اس کو, لیکن یہ ہے تو ہمارا ہی. ادھر یہ ایک بات نہیں پہنچی اس کو, 2 باتیں نہیں پہنچی, لیکن وہ نہ پہنچنے میں اس کا قصور نہیں ہے, جو پہنچی ہیں ان پہ ایمانداری سے عمل کر رہے ہیں. یہ بالکل سادی بات ہے. بعض اوقات دین کو ایویں گھما گھما کے بے ایمانوں کو بخشوانے کے لیے ایسی چیزیں گھڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے عدل پر حرف آ جاتا ہے. ہمارا گندے سے گندا بھی دوزخ میں, ان کا اچھے سے اچھا بھی, ہمارا گندے سے گندا بھی جنت میں, ان کا, یہ مسالک آپس میں یہ کہتے ہیں, ان کا اچھے سے اچھا بھی جہنمی ہے پکا. ہمارا شرابی کبابی بھی ان کے نمازی پرہیزگار سے بہتر ہے. کہاں سے قانون نکال کے لائے ہوتے؟ خلاف قرآن لے کر آئے. قرآن نے اس چیز کو پرکھنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے ہوئے, کبھی اس کو غور سے دیکھو تو پتہ چل جائے گا عین عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. فما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. رسول بھیج دیں یعنی اپنا پیغام نہ پہنچا دیں, پھر جو نہیں مانے گا پکڑا جائے گا. اب یہاں پر جو سوال عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے ذہنوں میں, وہ کیا ہے؟ وہ سوال ہے کہ افریقہ, لوگ پوچھتے ہیں جو افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہے, جو مثلا فلانے صحراؤں میں رہ رہا ہے, اس تک کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا. ایک تو اس سوال والوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ یہ سوال بھی ضرور کریں, لیکن سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کو پہنچا نہیں پہنچا, مجھے تو پہنچ گیا نا, میں کیا کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں, مجھے تو پہنچ گیا, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. چونکہ افریقی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جانا, آپ سے پوچھا جانا ہے تجھے تو پہنچ گیا تھا نا, تیرے پاس تو رسول اللہ تھے, تیرے پاس قرآن تھا, تیرے پاس 12 امام تھے, تو پھر بھی فارغ رہا. تیرا گھپلا تو بہت بڑا ہے, اس کے پاس تو مثلا کم چیز پہنچی تھی. کیونکہ اللہ سب کا اللہ ہے,
اللہ کسی ایک فرقے کا زیادہ اللہ نہیں، جو یہودی کہتے تھے ہمارا زیادہ ہے، ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، باقی گویا ستیلے ہیں باقی مخلوقات. یہ جیو فکر ہے، گمراہ یہودی فکر ہے، حضرت موسیٰ کی فکر نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے بعد جو گمراہیاں ہوئیں ان میں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اسی قسم کے افکار آج بھی قوموں میں پائے جاتے ہیں جن افکار سے قرآن نے منع کیا. خاندان کے اعتبار سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا. یہ بھی یہودی کہتے تھے ہم اس کو رسول نہیں مانیں گے چونکہ یہ کنیز کی اولاد میں سے ہے، ہم مالکن کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل ہے، ہم حضرت اسحاق وہ مالکن کے بیٹے تھے حضرت سارہ کے، یہ ہاجرہ کنیز کے بیٹوں میں سے ہے، اللہ نے ادھر کیوں رسول بھیجا ہے، ہم نہیں مانتے. اللہ نے یہ ساری باتیں بنیاد بتائی ہوئی ہے. بنیادی انسان کی ہدایت کے لیے جو بنیادیں چاہیے وہ اللہ نے ایک دفعہ نہیں پھیر پھیر کے مثالیں دے دے کے بتائی ہوئی، لیکن لوگ اس کے قریب نہیں آتے. تو وہ جس کو نہیں پہنچا، توجہ کریں، اور وہ میں اور آپ نہیں جانتے. میں اور آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ میں اگر کسی کو بات سمجھا رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. لیکن جس نے اس کا حساب کرنا ہے اسے پتہ ہے سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، سمجھ آئی ہے یا سمجھ نہیں آئی، جان بوجھ کے کر رہا ہے یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا، وہ سب سے بہتر جانتا ہے. تو لہٰذا ان کی ہاں اس نے یہ ضرور کلیئر قرآن میں بتایا ہے کہ تم اتنا جان لو، زیادہ ٹینشن مت لو، اتنا جان لو کہ میں کسی پر ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سارے سوال حل ہو گئے. کیا کرے گا اسے خود پتہ ہے، لیکن ٹینشن یہی ہے نا کہ ظلم ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے. اس کے بعد کوئی خطیب کہے، کوئی کتاب میں لکھا ہو جس سے اللہ کا ظلم کرنے لازم آ رہا ہو، آپ اللہ کی بات سنیں، اس کی بات نہ سنیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بات سنتے کم ہے، قرآن کو دیکھتے کم ہے، ادھر ادھر سے زیادہ لیا ہوتا، نظریات بنائے ہوتے. اور ایک آخری نقطہ اس آیت میں کہ جیسے قرآن مجید نے خود بتایا کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، الہی فطرت پہ خلق کیا. لہذا ہر انسان کے اندر اگر اس کے پاس کوئی پیغام نہ پہنچے دین کا، کسی نبی کا، تو بھی اللہ نے اس کے اندر اچھائی اور برائی کی سینس رکھی ہوئی. انسان اپنے اندر سے، اس کے اندر سے ملامت ہوتی ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے، چاہے جنگل کا حبشی کیوں نہ ہو، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اس کو بار بار تکرار کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس آواز کو کمزور کر دے، خود مجرم ہے، لیکن اللہ نے وہ اس کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. لہٰذا اللہ نے جہاں قیامت کی قسم کھائی ہے وہاں پہ اسی آواز کی قسم کھائی ہے. سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے اس نفس کی جو تمہیں ملامت کرتا ہے تمہارے اندر سے جب خرابی کرتا ہے. یہ جو قسم کھائی ہے اس کی طرف توجہ کرائی ہے، کیونکہ انسان دیکھیں جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے جس کی اس کو لذت فائدہ مل رہا ہوتا ہے، تو اب غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ بھائی میں تو اس کام کو شوق سے کر رہا ہوں، میرے اندر کون ہے جو کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ میرا مخالف میرے اندر کہاں سے نکلا ہے؟ مت کر، یتیم کا مال مت کھا، اس طرح سے نہ ظلم کر، یہ نہ کر، فلان نہ کر، اس حد سے تجاوز نہ کر. بندہ کہے میرے اندر میری اپوزیشن کس نے بٹھائی ہوئی؟ اللہ کہتا ہے اس کی قسم کھا رہا ہوں میں نے بٹھائی اسی لیے تاکہ تمہارا حساب کر سکوں کہ تیرے اندر سے آواز آئی تھی. لہٰذا اس کو رسول باطنی کہا گیا. روایات میں کہا گیا اللہ کے 2 قسم کے رسول ہیں. ایک رسول تم میں سے ہر ایک کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں جب تم اچھا کام کرتے ہو تمہیں تائید کرتا ہے اور جب برا کام کرتے ہو ملامت کرتا ہے. اور ایک وہ ظاہری رسول ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام دینے کے لیے آتے ہیں. اگر اپنی غلط خواہشات کو سائڈ پہ کر دو تو جیسے ہی ظاہری رسول بات کرے گا یہ باطنی رسول اس کی تائید کرے گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن اگر تمہاری خواہشیں اور تمہارے غلط مفادات آڑے آ گئے تو پھر رسول کیا معجزے بھی دیکھ لو. تو پہلی قوموں نے معجزے دیکھ کے پھر بھی انبیاء کو تنگ کیا بلکہ قتل بھی کر دیتے تھے. تو انشاءاللہ یہ آیت واضح ہے، کافی سارے نکات تھے اس میں. جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی حاصل کرتا ہے، یعنی اپنے فائدے میں، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، نقصان اسے ہی ہوگا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں. بات پہنچائیں گے، پھر جو نہیں مانے گا پھر وہ پکڑا جائے گا.